کہ مسلمانوں کا مرکز اور محور کیا ہے؟ مسجد. سیاسی مرکز بھی یہی ہے، دارالحکومت بھی یہی ہے، عدالت بھی یہی ہے، مسلمانوں کا عسکری مرکز بھی یہی ہے، جہادی ٹریننگ بھی یہیں پر ہوتی ہے، جہاد کے لیے لوگوں کو روانہ بھی یہیں سے کیا جاتا ہے. ابو بکر و عمر و عثمان جیسے مدبر، منصف، عادل حکمران سیاستدانوں کی کوئی مثال ہے؟ یہ کہاں تیار ہوئے؟ اس مسجد نبوی کے اندر، جس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ایک دارالعلوم قائم کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر بیت المال بنایا، لوگوں کو کاروبار کے لیے، اپنے قرض اتارنے کے لیے، اپنے دیگر فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اناج کی، غلے کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ بیت المال سے پورا ہو رہا ہے. آج ہم اپنی مسجدوں کو دیکھیں، کتنی ہی مسجدیں ہیں کہ ان مسجدوں میں لکھ رکھا ہے یہاں پر فلاں فلاں لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پتہ نہیں معاف کیسے کرے گا جو اس نیت سے مسجد بناتا ہے کہ یہ میرے مسلک کی مسجد بنے، فانوس اچھے لگے ہوں، ٹائلیں اچھی لگی ہوں، یہاں پر خوشبو معطر فضا ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. انسانوں کی آباد کاری ہوگی، انسانوں کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی، اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی ضرورت پڑے گی. پھر بیشتر انبیاء وہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر نو، تعمیر ثانی اور اس کی توسیع کا کام کرتے رہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس گھر کو آباد کیا. پھر طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام نے بھی اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو واضح قرآن میں ملتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر، جو بنیادیں گردش زمانہ میں ڈھہ گئی تھیں، گم ہو گئی تھیں، اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں سے قبیلہ بنو جرہم اور عمالقہ کے لوگوں نے ضرورت کے مطابق جب جب اللہ کے گھر کو دوبارہ کسی تعمیر کی، مرمت کی، بحالی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اس کو آباد کیا. یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے، طوفان سے، سیلاب سے جب خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، لیکن مکہ کے لوگوں نے اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس گھر کو بنانے میں کوئی ایسا پیسہ نہیں لگائیں گے جو مشکوک ہو، کوئی زور زبردستی، چوری چکاری، ڈنڈی، کسی حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہم اس گھر پہ نہیں لگائیں گے. حلال کی کمائی تھوڑی پڑ گئی تو انہوں نے وہ حصہ جسے ہم آج حتیم کہتے ہیں، وہ حصہ بنانا ہی چھوڑ دیا. 2 دروازے تھے، ایک آگے ایک پیچھے. ایک دروازہ اس میں نہیں بنایا، پیسے نہیں تھے، اور ایک حصہ حتیم کا اس کو چھوڑ دیا، پیسے نہیں ہیں جی، جو حلال ذریعہ، حلال کمائی تھی ہمارے پاس اتنی ہے، بس اس کو پورا کر دیں. اور اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شریک ہوئے کہ جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو وہ سردار آپس میں الجھ پڑے کہ میں رکھوں گا میں رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا صبح جو شخص پہلے آئے گا سب سے، اس سے فیصلہ کرا لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کو حجر اسود کو ایک چادر میں رکھنے کا حکم دیا، ساروں نے مل کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا وہ پہلا گھر ہے اور اس کی مختصر تاریخ ہے. ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ پہلا گھر ہے جو بنایا لوگوں کے لیے گیا تھا گھر اللہ کا، بنایا لوگوں کے لیے گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا گھر، اللہ اس میں رہتا ہے، اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی قوم میں چونکہ اللہ کا تعارف نہیں تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو، ہر ایک نے اپنے اپنے معبود پر غور و فکر کے لیے کچھ گھر بنا رکھے تھے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اللہ کو تلاش کرتا ہے، اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے.
ایک معبود کی ضرورت ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے۔ وہ مشہور آیت سورۃ نور کی، اللہ نور السماوات والارض، لوگوں نے اس کی طرح طرح کی تشریحات اور تعبیرات کی ہیں۔ ایک صاحب کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ تو باقاعدہ لالٹین لے کر بیٹھے تھے یہ سمجھانے کے لیے اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ بہرحال قطع نظر اس بات سے، لیکن اس آیت کے اندر جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی ایک حقیقت ہے، ہر چیز سے اللہ کا تعارف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لمبی آیت ہے، آگے چلیں تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ جو اللہ کی تلاش ہے نا، یہ ہر بندے کے اندر ہے۔ اس کے من کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، قریب ہے کہ بغیر کوئی شعلہ دکھائے بھی آگ بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، مشرکین مکہ کے اس جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیر معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے، جیسے زید بن نفیل ہیں، ورقہ بن نوفل ہیں، وہ شرک میں نہیں پڑے تھے، لیکن ان کے اندر بھی یہ تڑپ موجود تھی، اللہ ہمیں کو پتہ تو چلے کہ تیری عبادت کیسے کرنی۔ یہی تلاش ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پہلے وہ سورج والوں کے ساتھ بیٹھے، بیت الشمس میں جا کے بیٹھے، سورج پہ غور کیا، بڑا ہے، چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، صبح نکلتا ہے، رات کو جاتا ہے، زمین پر فصلیں پکتی ہیں، اس سے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے اثرات ہیں، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ پھر بیت القمر میں جا کے بیٹھے چاند والوں کے ساتھ، دیکھا چاند رات کو نکلتا ہے، بڑی خوبصورتی ہے، روشنی ہے، اس کے فائدے ہیں، اثرات ہیں، کمالات ہیں، لیکن کہا نہیں، یہ سورج بھی رب نہیں ہو سکتا، چاند بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر بیت اللہ بنانا پڑا، اللہ کا گھر جس میں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ اور اسی آیت کے اندر جو میں نے اللہ نور السماوات والارض والی آیت پڑھی، اس میں آگے جا کر اللہ نے کہا نور علی نور، ایک بندے کے اندر تڑپ ہے اللہ کی تلاش کرنے کی، اور ایک پھر کمال یہ ہو جائے کہ ایک اس کے اندر کی تڑپ اور ایک اس کو باہر سے روشنی مل جائے۔ ایک روشنی اس کے اندر ہے، ایک نور اس کے اندر ہے، اور ایک اس کو وحی کا نور مل جائے۔ لیکن اصل بات جو اس میں یہاں سمجھنے کی ہے، یہ آیت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری بات کیا کی؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کچھ گھر ہیں ایسے اس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، صبح و شام لوگ اس میں اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے اوپر غور و فکر، اللہ کے بارے میں ایمان، یقین، تلقین، تعلیم، تذکیر، یہ کہاں ہوگی؟ مسجدوں کے اندر۔ اور پھر ان مسجدوں میں آنے والوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ساتھ ہی، رجال لا تلہیہم، بندے وہ ہیں، کمال کے لوگ وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اگر انہوں نے مسجدوں کی کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہیں، مسجد کے کوئی ذمہ دار ہیں، یا انہوں نے مسجد بنائی ہے، اس کی آبادکاری کا، اس کی خدمت کا کوئی ذمہ اٹھایا ہے نا، اب انہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب اس کام سے ان کو، ان کی تجارت، ان کے باقی روزمرہ زندگی کے کام، وہ اس کام سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ابھی وحی نہیں آئی تھی، غار حرا میں جاتے تھے۔ اب تو آپ جاتے ہیں کبھی زیارت کے لیے تو دیکھا ہوگا سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور ہم جیسا بندہ وہ سیڑھیاں بھی چڑھتا ہے تو اس کو ایک دفعہ دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، بڑی مشکل جگہ پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی کائنات پر غور و فکر کے لیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں غور و فکر کے لیے جا کر وہاں خلوت میں بیٹھتے، تنہائی میں بیٹھتے کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تیرا تعارف چاہیے، کیسے ملے گا؟ پھر جب وحی آ گئی، وحی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نہیں گئے، کیوں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جو پہلی قومیں تھیں، ان کے ہاں عبادت کے لیے ان کو خلوت نشینی چاہیے تھی، وہ جنگلوں میں نکل جاتے، بیابانوں میں چلے جاتے اللہ کے بارے میں غور و فکر کے لیے۔ جو بندہ کوئی نیک ہوتا وہ رہبانیت اختیار کر لیتا، وہ دنیا کو ترک کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک جو بڑا احسان کیا، اس میں کہا جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ ہاں، اس ساری زمین پر نماز تم جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا، یہ اس امت کو اللہ نے خاص انعام دیا۔
کہ نماز زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر تم پڑھ سکتے ہو، لیکن کچھ مقامات ایسے بناؤ، کچھ مسجدیں ایسی بناؤ، اللہ کے گھر ایسے بناؤ جہاں پر لوگ آبادیوں کے اندر رہتے ہوئے وہاں آئیں، خلوت اختیار کریں، تعلیم، تلقین، تذکیر اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں، ذکر تسبیح کریں۔ اب اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو جائز نہیں رکھا تھا، لوگوں نے از خود رہبانیت اختیار کی، فطرت ہے نا، اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے اوپر رہبانیت نہیں رکھی، جس کسی نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہے، ایمان یقین اپنا مضبوط کرنا ہے، دین سیکھنا سکھانا ہے، مسجدوں میں آؤ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں آؤ، یہاں صرف اللہ کی بات ہوگی، یہاں صرف اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وحی آئی تو پھر اس کے بعد عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ جتنی مرضی تکلیفیں آتی، لوگوں نے گند پھینکا، اوجڑیاں پھینکی، ڈرایا دھمکایا، عبادت کے لیے اسی مسجد میں جاتے تھے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو ہم کہتے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، حالانکہ قبلہ اول مسلمانوں کا بھی بیت اللہ ہی تھا، بلکہ بہت سارے محققین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے بیت المقدس قبلہ نہیں رہا۔ بعد میں عیسائیوں یہودیوں نے اپنے قبلے کے اندر تحریف کر کے وہ قبۃ الصخرہ کو اپنے لیے قبلہ بنا لیا تھا، نہیں تو کسی بھی نبی کے لیے قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ 13 سال جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے۔ ہاں جب مدینہ گئے تو وہ 16-17 ماہ کا عرصہ جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ان کو مائل کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس والے قبلے کو ہی اختیار کر لیا، لیکن دل یہی تھا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کا چہرہ بار بار دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھتا ہے کہ میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، جو ہی ہجرت کی سب سے پہلی ضرورت کیا پیش آئی؟ رستے کے اندر ہی، ابھی پورا سفر مکمل نہیں ہوا، ابھی مدینہ سے باہر ہی ہیں، وہ مسجد قباء جس چیز کو اللہ نے مکہ اور مدینہ دکھایا ہے، انہوں نے قباء بھی لازمی دیکھی ہوگی۔ وہاں پر نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب۔ یہ مسجد قباء کب بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں تھے، رستے میں جاتے ہوئے مسجد بنا دی کہ یہ اللہ کا گھر ہوگا، اور جب پہنچ گئے مدینہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا 2 یتیم بچوں، بلاؤ، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے، اللہ کا گھر بنانا ہے، جی بنائیے، نہیں میں پیسے دوں گا، طے کرو، ٹھیک ہے جی، پیسے طے ہو گئے، پیسے دیے۔ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا، اپنے رہنے کی جگہ نہیں بنائی، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اور کس طرح سے تعمیر کیا؟ خود جو جمع پونجی تھی وہ بھی دے دی، اور پھر اینٹ، گارا، پتھر، جو کچھ تھا، لکڑی کے ستون، کھجور کی چھال، سب اٹھائی، مزدور بن کر صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے اس مسجد کی تعمیر میں۔ جب تک وہ مسجد نہیں بن گئی تب تک اور کام نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ کیا پڑھتے جاتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ دنیا میں کیا مزے، دنیا کی کیا موجیں، موجیں تو آخرت میں ہم کریں گے، دنیا میں ہم تو آئے ہیں تیرے دین کی خدمت کے لیے۔ فاغفر للانصار والمہاجر، انصار کو بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے، جو اس گھر کی تعمیر میں ساتھ لگا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یوں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اپنی امت کو کہ جب بھی لوگ کوئی آبادی بنائیں، سب سے پہلے اس آبادی کی ڈیولپمنٹ کا کالونیز بنائیں، اپنی رہائشی جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ کریں، سب سے پہلے اس میں مسجد کو بنائیں۔ لازمی ہے کہ سب سے پہلے اس میں مسجد کو رکھیں۔ کیوں؟ کہ یہ مسجد ایک مسلم معاشرے کا پاور سینٹر ہے، یہ مسلم معاشرے کا دل ہے، قلب ہے۔ اس مسجد کے بغیر مسلم معاشرے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
وہ جو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس مسجد کا بھی پہلا مقصد کیا تھا جس کا ہم نے ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا تعارف، اللہ کی بات، اللہ کا دین۔ مسجد کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگ وہاں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر اذکار تسبیح میں غور و فکر میں مشغول ہوں، ان کو تذکیر ملے، تلقین ملے یا تعلیم ملے۔ پھر جو مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس مسجد میں دوسرا بڑا کام کیا؟ تعلیم دین۔ وہ شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تیار کیے جو دنیا کے بہترین جرنیل بنے، جو دنیا کے بہترین سیاستدان بنے، جو دنیا کے بہترین حکمران بنے، دنیا کے بہترین تاجر بنے۔ عبد الرحمن بن عوف سے بڑی تاجر کوئی مثال ہے؟ خالد بن ولید سے بڑا کوئی سپہ سالار کوئی مثال ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان جیسے مدبر، منصف، عادل حکمران سیاستدانوں کی کوئی مثال ہے؟ یہ کہاں تیار ہوئے؟ اس مسجد نبوی کے اندر، جس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ایک دارالعلوم قائم کر دیا تھا، ایک یونیورسٹی قائم کر دی تھی، صفہ نام رکھا۔ لوگ آتے تھے وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرتے، ہر وقت وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 2 4 8 10 ٹولیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن، دین کی تعلیم، شریعت حاصل کرتے ہیں۔ وہیں پر تربیت ہو رہی ہے، وہیں پر تزکیہ ہو رہا ہے، وہیں پر تعلیم ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کا تھوڑا سا منظر اور مسجد نبوی کا تھوڑا سا کردار اپنے سامنے رکھتے جائیے۔ یہ دوسرا بڑا کام ہو رہا ہے اس مسجد میں۔ اور پھر یہ لوگ اس میں کچھ مقامی تھے، کچھ دور دراز سے آئے تھے، ان کے لیے وہاں پر باقاعدہ خیمہ بھی لگا دیا، ایک چھپر بھی ڈال دیا صفہ کے نام سے، یہاں رہو، ہاسٹل ہے، تمہاری مستقل قیام گاہ ہے، تم یہاں رہو۔ کچھ مخیر لوگ وہ کھانا پینا دے جاتے، ان کے لیے کھانا بھی یہاں پر آتا، کئی دفعہ نہیں بھی آتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد سے نکلنا پڑا باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد پہلے غور و فکر کا، اللہ کی عبادت کا مرکز، پھر اس کے بعد دارالعلوم، لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا مرکز۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جو سارے یہودی ہیں سود خور، انہوں نے یہ سارے مدینہ کے لوگوں کو اپنے سودی قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، ان سارے لوگوں کو اپنا مقروض بنایا ہوا ہے، اپنا محتاج بنایا ہوا ہے، ان کے اوپر ان کا ہولڈ ہے۔ اس مسجد کے اندر بیت المال قائم کر دیا، ایک کمرہ پورا بنایا، ایک پورا بیت المال کا آفس بنایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑا ایک کمال کا نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر جگہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ دونوں ساتھ بیان کیے ہیں، جوڑ کر۔ نماز زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے، زکوٰۃ نماز کے بغیر نہیں۔ ہمارے یہاں مسجد کو صرف 5 وقتہ نماز کے لیے رکھ دیا گیا ہے نا، بس اذان کے وقت کھلے گی، نماز ہوتی جائے، چلو بھائی چلو تالا لگانا ہے، مسجد بند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے کی مسجد تھی، دن ہو یا رات ہو، بچہ ہو جوان ہو، عورت ہو مرد ہو، بزرگ ہو جوان ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، بھوکا ہو یا، سب ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ مسجد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر بیت المال بنایا، لوگوں کو کاروبار کے لیے، اپنے قرض اتارنے کے لیے، اپنے دیگر فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اناج کی، غلے کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ بیت المال سے پورا ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ صدقہ فطر جمع ہونا ہے، مسجد میں جمع ہوگا۔ زکوٰۃ جمع ہونی ہے، مسجد میں جمع ہوگی۔ زکوٰۃ کمیٹی کا کوئی الگ تصور نہیں تھا، ہمارے ہاں زکوٰۃ کمیٹیاں بنی ہوئی، پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، آدھے کھا جاتا ہے زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین، اس کے افسران، باقی اس کے سارے اوقاف بنا ہوا ہے مسجدوں کے نام پر، درباروں کے نام پر۔ جیسے کیسے بھی لوگ ہیں درباروں میں بھی پیسے دیتے ہیں، وہ سمجھ کر، نیکی سمجھ کر دیتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی کئی دیتے ہوں گے اس میں۔ وہ اوقاف کی کمیٹیاں، اوقاف کے افسران، باقی رہے سہے جو کوئی محتمم ہیں، جو مجاور ہیں، جو مزاروں کے، وہ سارے پیسہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال مسجد میں بنایا، اور پھر بیت المال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بس اتنی تھی، اسی حد تک محدود تھی۔
لوگوں کے جھگڑے فیصلے، خاوند بیوی کا جھگڑا ہے کہاں حل ہو رہا ہے؟ مسجد میں۔ دو لوگوں کے درمیان تجارت کا تنازعہ ہے کہاں حل ہو رہا ہے؟ مسجد میں۔ عدالت کہاں لگی ہوئی ہے؟ مسجد میں۔ وفود آ رہے ہیں، انہوں نے ٹھہرنا ہے مسجد میں۔ نجران سے 73 لوگوں کا وفد آیا اور تھے عیسائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ٹھہرایا۔ 2 دن تک وہ رہے، مباحثہ چلتا رہا نا، بڑی سخت بحث ہوتی رہی، دین کی دعوت۔ عیسائی تھے، پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ، وہ آئے پوچھنے، ہاں بتاؤ کیا چیز آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مناظرہ مباحثہ رہا، ان کو اپنی عبادت کا وقت آیا، یہیں پڑھ لو۔ لوگوں نے اس سے بھی، ایک صاحب ہیں بیٹھے ہیں جا کے باہر، میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑے زوم سے کہنے لگے بھئی عالم اسلام میں ایک واحد میری مسجد ہے جہاں میں عیسائیوں کو عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ ہاں واقعی عالم اسلام میں ایک واحد ہی مسجد ایسی ہوگی۔ یہ مسجد کا مقصد نہیں تھا، ہاں ضرورت کے تحت، یعنی یہ مروت اور یہ اخلاق اور یہ دائرہ کار ہے مسجد کا۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو کافر بھی مسجد میں آ کے ٹھہر سکتا ہے، اور اس کو کہیں اور اپنی عبادت کی جگہ پرامن جگہ نہ مل رہی ہو تو وہ مسجد میں عبادت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم عیسائیوں ہماری مسجد میں آ کے عبادت کر لو، ہم تمہارے گرجوں میں جا کے نماز پڑھ لیں گے، ایسا مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ سعد بن معاذ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے، کہاں لے کر جایا جائے؟ مسجد میں۔ یہ مستشفیٰ بھی ہے، یہ ہسپتال بھی ہے۔ ایک شخص آ گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، سوچا کہاں جاؤں، کھانا کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تشریف لا رہے ہیں، منافقین کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا مرکز اور محور کیا ہے؟ مسجد۔ سیاسی مرکز بھی یہی ہے، دارالحکومت بھی یہی ہے، عدالت بھی یہی ہے، مسلمانوں کا عسکری مرکز بھی یہی ہے، جہادی ٹریننگ بھی یہیں پر ہوتی ہے، جہاد کے لیے لوگوں کو روانہ بھی یہیں سے کیا جاتا ہے، پلاننگز پالیسیز بھی یہیں پر بنتی ہیں، معاشرے کے سارے مسائل یہیں بیٹھ کر حل ہو رہے ہیں۔ جب منافقین باقی ہر جگہ پر شکست کھائی نا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کرے، کہا اپنا ایک مرکز بناؤ، ایک مسجد اپنی بناؤ۔ جب تک ہمارا اپنا ایک سینٹر نہیں ہوگا، لوگوں کو ہم اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تشریف لا رہے ہیں، 5-6 میل پہلے ہی بھاگے بھاگے آئے، اللہ کے نبی ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لے آئیں، اپنے دستے مبارک سے ذرا افتتاح کر دیں گے، برکت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہمیں بھی آج قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اپنی مسجدوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبردار کر دیا، اتخذوا مسجدا ضرارا، کہا اللہ کے نبی جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں نا، انہوں نے ایک مسجد بنائی، نام مسجد ہی ہے، نام اس کا مسجد ہی ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ یہ مسجد ہے، مسجد کا کردار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، آیات کا نازل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا، انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد کا کردار 5 ہیں۔ یہ مسجد جس میں یہ 5 خواص ہوں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی مت جانا، کھڑے نہ ہونا کبھی اس مسجد میں۔ کیا اس مسجد کے 5 کام ہیں؟ ضرارا، نقصان پہنچانے والی مسجد، مسلمان کی مسجد، مسلمان معاشرے کی مسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نقصان پہنچانے والی نہیں تھی، فائدے کی مسجد تھی، لوگوں کے فائدے کی مسجد تھی، انسانوں کے فائدے کی مسجد تھی، معاشرے کی تعمیر اور ترقی، فلاح و بہبود کی ضامن مسجد تھی۔ کہا اس مسجد میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسجد ضرار ہے۔ کیا معنی؟ یہ نقصان پہنچانے والی مسجد۔ وکفرا، کافر ہیں، منافق ہے نا، اندر سے دل کے کھوٹے ہیں، ان کا نفاق کفریہ نفاق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہی آ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے نفاق کے بارے میں فیصلہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک نمونہ آ گیا کہ یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے لوگوں کے نقصان پہنچانے کے لیے، تم مسجدیں بنانا لوگوں کو فائدے پہنچانے کے، اور یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے نفاق پر، کفر پر، ہٹ درمی پر۔ تم ایسی مسجد نہ بنانا، تم مسجدیں بنانا ایمان پر، اخلاص پر۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ پھاڑنا چاہتے ہیں، یہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری اس مسجد کی پہچان کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق چاہتے ہیں۔ یہاں ساروں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں وہی آئے گا جو ان کا چہیتا ہوگا، یہ ان کی برادری کی مسجد ہوگی،
یہ ان کے فرقے کی مسجد ہوگی، یہ ان کے لوگوں کی مسجد ہوگی۔ آج ہم اپنی مسجدوں کو دیکھیں، کتنی ہی مسجدیں ہیں کہ ان مسجدوں میں لکھ رکھا ہے یہاں پر فلاں فلاں لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ یہ مسجدیں جاگیریں بن چکی ہیں، یہ مسجدیں کچھ لوگوں کی انٹرپرائزز بن چکی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں مسلک سینٹر بنے ہوئے ہیں، صرف اپنے مسلک کی بھیڑوں کو قابو کرنے کے لیے۔ اس مسجد سے ہر وقت واز بھی کیا ہو رہے ہیں، فلاں کافر، فلاں یوں فلاں یوں۔ کوئی لوگوں کے فائدے کی، لوگوں کی فلاح و بہبود کی، لوگوں کی اصلاح کی، بہتری ترقی کی بات اس مسجد سے نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد غریب کی آواز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کے پسے ہوئے کمزور طبقوں کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ یار یہ تھوڑے سے امیر کبیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں ذرا ان کے ساتھ بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ خواہش ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں آیات نازل کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ چھوڑیے ان لوگوں کو۔ مسجدیں بنانے کا بہت شوق ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی اس تاریخ میں، لاہور کی تاریخ میں کتنی مسجدیں بنی ہیں۔ اپنے مسلک کی بات زیادہ کر لوں تو مجھے اس کا زیادہ اعداد و شمار پتہ ہے، دیگر مسالک کی مسجدوں کا مجھے اندازہ نہیں۔ اگرچہ ہماری یہ مسجد کسی مسلک کی مسجد نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کی، فرقے کی مسجد نہیں ہے، یہاں ہر ایک کو کھلی آنے کی اجازت ہے، لیکن ایک جائزہ لینے کے لیے اعداد و شمار دیکھیے کہ جب یہ پاکستان بنا، اس لاہور میں صرف 2 مساجد تھیں جنہیں اہل حدیث اپنی مساجد کہتے تھے۔ آج اہل حدیثوں کے پاس 1300 مسجد ہے لاہور کے اندر، اور 1300 مسجدوں میں سے 200 مسجدیں ایسی ہیں جو بند پڑی ہیں۔ افسوس کی بات کیا ہے کہ 1300 میں سے 200 مسجدیں ایسی ہیں جو بند پڑی ہیں جھگڑے کی وجہ سے، قبضے کی وجہ سے، کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، یا مقامی لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے نقش امن کے خدشے کے پیش نظر اس پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یا کسی کمشنر نے، کسی عدالت کے جج نے اس کے اوپر تالے لگا رکھے ہیں کہ یہ مسجد تفریقا بین المومنین ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ مسلک سینٹر کے نام پر بنی۔ یہی حال باقیوں کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک مسجد شب بھر آپ شالمی سے نکلتے ہیں نا، بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کے بارے میں اتنا تو سن رکھا ہے کہ وہ مسجد ایک رات میں بنا دی گئی تھی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ اس کی تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں، مسجد والے کا کردار کیا ہونا چاہیے، مسجد کے امام کا، مسجد کے محتمم کا، مسجد کے مفتی کا، صدر کا، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے میں سے مثال لے لیں نا، مفتی صاحب کا مجھے نام پورا، کاندلوی ان کا نام تھا، بڑے اچھے پائے کے مفتی تھے، مغلوں کے وقت میں بھی وہ قاضی رہے۔ تو وہ چونکہ علاقے کے مفتی تھے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا تھا نا، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہماری مسجد ہے، مندر، ہندو کہتے تھے کہ ہمارا مندر ہے یہاں پر، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد کی جگہ ہے۔ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ مسلمانوں اور ہندو دونوں متفق ہو گئے کہ مفتی کاندلوی صاحب اگر فیصلہ بتا دیں نا، وہ کہہ دیں، گواہی دے دیں کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو ہم وہ بات مان لیں گے۔ مسجد کے مفتی کا، علاقے کے مفتی کا بھی یہ مقام تھا، ہندوؤں کا اعتبار تھا کہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ آج میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، عبد الرب کو کوئی 2 بندے یہ گواہی دینے پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ یہ اگر گواہی دے گا تو ہمارے حق میں ہوگا، یہ میرا کردار ہے۔ ہر مسجد والے کو، ہر امام کو، ہر خطیب کو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر میرا کردار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے نا، یہ ہمارے اندر کی مثال ہے، ہمارے علاقے کی۔ وہ مفتی صاحب کو انگریز کی عدالت میں پیش ہونا تھا، غصہ انگریز پر بھی تھا، کہا اس انگریز کی عدالت میں پیش ہوں میں، انہوں نے بڑا غرق کر دیا ہمارے علاقے کا، یہ کافر وہاں سے آ کر قابض ہو گئے ہمارے اوپر، یہ انگریز کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، میں نہیں گواہی دوں گا۔ انگریز نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جی مفتی صاحب بڑی مہربانی، پھڈا ہے بڑا، فساد پڑا ہوا ہے، آپ آئیں ایک گواہی دے دیں، مسئلہ ختم ہو۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن میں اس جج کی طرف منہ نہیں کروں گا، پیٹ کر کے کھڑا ہوں گا، میں گواہی دے دوں گا۔ مسلمان سارے ترلے منت کریں، گوڈے پڑیں، مولوی صاحب دیکھو آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، آپ ہمارے مسلک کے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہندوؤں اور مسلمانوں کا پھڈا ہے، دیکھو ہمارے حق میں فیصلہ دینا، دیکھو ہمارے حق میں گواہی دینا۔ مفتی صاحب گئے عدالت میں، اگرچہ توہین عدالت ہے کہ گواہ پیش ہو رہا ہے جج کے سامنے، وہ پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اگرچہ توہین عدالت ہے لیکن جج بھی مجبور تھا۔ مفتی صاحب کا کردار یہ تھا، عدالت میں پیش ہوئے، پشت کر کے کھڑے ہو گئے، گواہی دے دی، کہا ہاں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے،
یہ جاگیر ہندوؤں کے نام ہے، یہ فلاں بادشاہ نے لکھ کر دی تھی، مسجد کے لیے فلاں جامع مسجد فلاں جگہ دی ہوئی ہے، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ اس کے باوجود جھگڑے سے وہ مسجد بنائی، راتوں رات مسجد بنائی۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بنا دینا کوئی کمال نہیں ہے واللہ، مسجد پر مسجد کھڑی کر دینا کوئی کمال نہیں ہے واللہ۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسجدیں بنانا کئی دفعہ اتنا بڑا گناہ اور وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پتہ نہیں معاف کیسے کرے گا جو اس نیت سے مسجد بناتا ہے کہ یہ میرے مسلک کی مسجد بنے، فانوس اچھے لگے ہوں، ٹائلیں اچھی لگی ہوں، یہاں پر خوشبو معطر فضا ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو۔ ہاں مسجد بنانی ہے تو مسجد اس کردار پر بنانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا کردار تھا۔ اس مسجد سے قیدی آتے تھے، ان کو بھی وہاں باندھ لیا جاتا تھا۔ اس مسجد میں عدالتیں لگتی تھی، فیصلے لوگوں کے وہیں ہو جاتے تھے، لوگوں کو روٹی کھانا وہیں سے مل جاتا تھا، زکوٰۃ لوگوں کی وہیں پر جمع ہوتی تھی، لوگوں کی ساری ضروریات وہاں سے پوری ہو جاتی تھی۔ جب مسجدیں اس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں نا، پھر یقیناً ان مسجدوں کو توسیع کی، ان کو پھیلاؤ کی ضرورت پڑتی ہے، یا اوپر یا آگے۔ جب یہ مسجدیں ایسی نہیں بنتی نا تو پھر یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی جامع مسجد ہے بحریہ کے اندر، گرینڈ ماسک، بادشاہی مسجد کو دیکھ لو، کتنی بڑی مسجد ہے، اگر 100 صفیں ہیں نا تو ایک صف پوری نہیں ہوتی نماز میں۔ وہ گرینڈ ماسک بحریہ کی کتنی عالی شان بلڈنگ ہے، کروڑوں روپے اربوں لگا ہوگا اس کے اوپر، لیکن نماز کے لیے چلے جاؤ، تصویریں کھینچنے کے لیے وہاں پر فوٹو شوٹ کے لیے کتنے لوگ آئیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میرا تھوڑا سا مزاج رویہ اپ فرنٹ ہے، نہیں معلوم کون سی بات کام کر جائے، کون سی بات اپنوں کو بھی بری لگ جائے۔ واللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جوتیاں مار کے مجھے مسجد سے باہر نکال دو، لیکن مسجد میں آنے والا ہر بندہ وہ مسجد میں اللہ کا مہمان ہے۔ اس بندے کو آتے ہوئے مسجد میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آ رہا ہوں، اور جو مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے جن کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ٹھیکیدار کوئی نہیں ہوتا، مالک مسجد کا کوئی نہیں ہوتا، جاگیر کسی کی کوئی نہیں ہوتی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے دی، کہا بھئی تمہیں طلاق ہے، اگر تم آج شام تک میری سلطنت سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، نہیں تو تمہیں طلاق، مشروط طلاق دے دی۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کی ریاست سلطنت، اس کی سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اس میں جہاز اس وقت تھے نہیں، اتنے سفر کے وسائل تھے نہیں۔ اب وہ بیوی پریشان ہو گئی، بھئی یہ بادشاہ ہو کر چول تو مار بیٹھا ہے، طلاق دے بیٹھا، میں کیسے طلاق سے بچوں؟ وقت کے قاضی تھے ابو یوسف، ان کے پاس گئی، کہا جی اس نے اس طرح مجھے مشروط طلاق دے دیا کہ شام سے پہلے پہلے میری سلطنت کی حدود سے باہر نکل جانے تو طلاق ہے۔ تو قاضی نے کہا جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ شام ہوئی، سورج غروب ہوا، اٹھ کے گھر آ گئی، محل میں آ گئی۔ خلیفہ نے کہا تو کہاں، تجھے تو طلاق ہو گئی؟ انہوں نے کہا جاؤ ابو یوسف سے پوچھو، یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں، کوئی کیسا حکمران کیوں نہ ہو، مسجدوں کے اوپر کسی کی حکمرانی نہیں، مسجدوں کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں۔ یہ مسجدیں خالص اللہ کا گھر ہیں، اور ان مسجدوں کی تعمیر کرتے ہوئے، ان مسجدوں کی آباد کاری کرتے ہوئے، اور یہاں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے؟ شیخ حذیفی مسجد نبوی کے مدرس اور امام تھے، ان سے ایک شخص نے پوچھا مؤذن کا مقام زیادہ ہے یا امام کا؟ اب مؤذن کی بڑی فضیلت ہے اذان دینے والے کی، آپ کو معلوم ہے، امام کا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے کہا اخلصہم، کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کوئی مسجد میں کسی نیت سے بھی آتا ہے، جو اخلاص سے آتا ہے اس کا مسجد پہ حق زیادہ ہے۔ کسی کا عہدہ رتبہ کسی کا کیا ہے، کسی کا مقام مرتبہ اس مسجد میں کیا ہے، کسی کا حصہ اس مسجد میں کتنا ہے۔ سود کے پیسوں سے اگر کسی نے پیسے لگا دیے اور مسجد کا چودھری وڈیرا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گیا ہے، یا کسی نے اسٹاک کر کے پیسہ احتکار کر کے اپنا 2 نمبری کا پیسہ اکٹھا کر کے اس نے مسجد میں لگا دیا اور یہاں پر وہ چودراہٹ دکھاتا ہے، کوئی حق نہیں ہے اس کا مسجد کے اوپر۔ مسجد صرف اس کی ہے جو اخلاص کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اور مسجد وہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی، جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا۔ مسجد لوگوں کی تعمیر کا، معاشرے کی تعمیر کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پوری جنریشن ہماری مسجدوں سے غائب ہے نا، ایک پوری جنریشن۔ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، جیسے ہم آج مثالیں دیتے ہیں نا یورپ میں، کہ یورپ میں عیسائیوں کے گرجا کلیسا بک گئے، مسلمانوں نے خرید لیے، پیسوں کے بدلے بیچ کر چلے گئے۔ مثالیں تو یہاں پر بھی نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گن کر مثالیں دے سکتا ہوں۔
مسجدیں بیچنا شروع کر دی لوگوں نے. کیوں؟ کہ آنے والے لوگ نہیں بچے. ہمارا نوجوان مسجد میں آنے پر تیار نہیں. عورتوں کو پہلے ہم نے نکال دیا تھا. جاب کے لیے جا سکتی ہے عورت, شاپنگ کے لیے جا سکتی ہے, دنیا کے ہر کام کے لیے جا سکتی ہے, مسجد میں نہیں آتی. دوسرے تھے نوجوان, نوجوانوں کو کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آیا, اس کو کہا تو یہودیوں والا لباس پہن کے آ گیا. کوئی داڑھی کٹوا کے, اس کو کہا داڑھی کے بعد تیری نماز نہیں ہوتی. ایک بیچارہ نوجوان مسجد میں آیا, شلوار کی ٹخنوں سے نیچے تھی. اللہ تعالیٰ برکت دے, کیونکہ برکت بزرگوں کے ساتھ ہی ہے, اس میں بزرگوں کی کوئی, لیکن بزرگوں کا اپنا ایک مزاج بناتا ہے نا. ایک بزرگ نے کہا ارے تیری شلوار ٹخنوں تیری دن نماز نہیں ہوتی. وہ بیچارہ جو پہلے دن مسجد میں آیا تھا, اس کو مسجد سے مانوس تو کر لو, اس کو مسجد کے ماحول میں ویلکم تو کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کی تو صفوں کی ترتیب واضح تھی. آگے مرد کھڑے ہوں گے, پیچھے بچے کھڑے ہوں گے, پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی. کون سی نماز ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عورتیں نہیں آتی تھیں؟ آج ہم نے اپنی مسجدوں کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ مسجد سے ایک پوری جنریشن غائب ہے. نوجوان آتا ہی نہیں مسجد میں. بچے بیچارے آ جاتے ہیں, ابا جی کان سے پڑھ کے لے آتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, یہ مسجد کے نیڑے نہیں پھٹکتا. جی مولوی صاحب وہاں بڑے سخت ہیں, مسجد میں ماحول بڑا سخت ہے, مسجد میں یوں نہیں کرنا, مسجد میں یوں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ مسجد میں سو, آرام کرو, مسجد میں کھیلو, مسجد میں پڑھو. آج کے وقت کی ضرورت کے مطابق ہمیں اپنی مسجدوں کا ماڈل اتنا ہی وسیع کرنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اس وقت ضروریات محدود تھی, آج ضروریات بڑھ گئی. آج اگر بچوں کی ترجیحات موبائل ہیں تو ہمیں موبائل کو مسجد میں لانا پڑے گا کہ بچے اپنے موبائل لے کر مسجد میں آ جائیں. وہ موبائل پر اپنی کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں, وہ بچہ جو بازار میں کھڑا ہو کر گانے پر, ناچ پر, کسی ڈانس پر اپنی ویڈیو بنائے گا, وہ مسجد میں آ جائے, اذان دیتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا لے, نماز پڑھاتے ہوئے ویڈیو بنا لے. اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو مسجد الرحمان کے نام سے قائم کی ہے, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو کروٹ ٹھنڈک اور جنت نصیب فرمائے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ اسی ویژن پر, اسی سوچ اور اسی نظریے پر یہ مسجد ہے کہ یہ مسجد کم, کمیونٹی سینٹر زیادہ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ یہاں اس مسجد میں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو اہل محلہ ہیں, جو مستقل نمازی ہیں, آپ کو معلوم ہے. باقی لوگوں کے لیے میں مختصراً اس مسجد کا ایک تعارف عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں کم از کم 12 شعبے ہیں, اور وہ 12 کے 12 شعبے, اس میں سے ایک شعبہ صرف مسجد ہے. 13 شعبے ہیں, ایک مسجد ہے, اور باقی 12 کے 12 شعبے تعلیم دین کے, تبلیغ کے, رفع عامہ کے, لوگوں کو کھانا پینا کھلانے کے. کلینک ہے ہمارا, لوگوں کے شادی بیاہ کے مسائل ہیں, یہاں پر کسی نے رات کو رکنا ہے, مسافر خانہ ہے, یہ سرائے ہے, یہاں ہاسٹل ہے, اور کچھ چیزیں جو ہمارے منصوبے میں ہیں, عزائم میں ہیں, جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے زندگی کا مقصد اور عزم یہی ہے کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ وہ مسجد بنا دے, اس کو اتنی وسعت دے دے, اس میں اتنی جگہ اللہ تعالیٰ دے دے کہ یہاں پر لوگوں کو یہ سارے فائدے میسر ہوں. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس رمضان میں ہم اس مسجد کی تعمیر نو اور اس کی توسیع کا منصوبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. اور میں امید کروں گا اور درخواست کروں گا کہ آپ سب اپنے مال, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے وقت سے اور اپنے اخلاص کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ معاونت کرنے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو, برائی سے روکتے رہو, لیکن اگر تم لوگوں کے معاملات کی اصلاح اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنا چھوڑ دو گے, لوگوں کے کام آنا چھوڑ دو گے, فلا یستجاب لہ, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی رد کر دے گا, تمہاری نیکیوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں آیا, میں نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں گھر گیا, بس میری عبادات کا مقصد ختم, بس میری اتنی ذمہ داری تھی عبادت میں, اس نے سمجھے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو صحیح پہچانا نہیں, دین کو صحیح پہچانا نہیں, اس کی دعائیں مردود ہیں. حسن بصری کا ایک قول ہے کہ کسی مسلمان کے کام آ جانا مجھے زیادہ محبوب ہے, احب ان اصلی 1000 رکعات, میں 1000 رکعت نماز پڑھوں, اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی ایک مسلمان بھائی کے کام آ جاؤں. معاشرے کی تعمیر, لوگوں کے کام آنا, یہ مسجد کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے. اگر کسی بھائی کو یہ اعتراض پیدا ہو, اشکال پیدا ہو کہ جی لو دیکھو جی مسجد تو صرف نماز ہونی چاہیے, بس سکون سے نماز پڑھی, اللہ اللہ کیا, گھر چلے گئے, تو یہ آپ نے تو مسجد کو جو ہے نا آپ نے ایک انٹرٹینمنٹ سینٹر بنا دیا, کمیونٹی سینٹر کے نام پر آپ کہتے ہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو. ہاں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ سارے کام ہوتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا اور وہ معاشرے کے مسائل سے بالکل لا تعلق رہ لے.